ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ جب وہ بہت ضعیف اور بیمار ہو چکا تو اس نے اپنی وفات سے پہلے اپنے جانشین کو مقرر کرنا چاہا تاکہ اس کی موت کے بعد تخت کے لیے جنگ نہ ہو اور اس کی سلطنت میں جو امن و امان قائم تھا وہ بحال رہے۔ لیکن اس کے بعد کون بادشاہ بنے گا، اس کا تقرر کیسے ہو، یہ سوال بادشاہ کو پریشان کیے ہوئے تھے۔ سلطنت میں بہت سے نوجوان اپنے آپ کو تخت کے دعوے دار سمجھتے تھے۔ ایک دن شاہ جارج نے اپنی سلطنت میں یہ اعلان کروایا، اگر کوئی نوجوان اپنے آپ کو تخت کا دعوے دار ثابت کرنا چاہتا ہے تو آ کر بادشاہ سلامت سے ملے۔ بادشاہ بننے کے لیے صرف ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ امیدوار کے دل میں خدا اور انسان کے لیے بے پناہ پیار ہو۔ دور افتادہ گاؤں میں جارج نامی ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ خدا ترس اور انسان دوست تھا۔ جب اس نے یہ شاہی اعلان سنا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ بادشاہ کا جانشین ہونے کا بہترین امیدوار ہے، اسے بادشاہ بننا چاہیے۔ جارج نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے گاؤں والوں سے کیا، انہوں نے بھی اس کی تائید کی اور ہر ایک کا خیال تھا کہ واقعی خدا ترس اور انسان دوست ہے، صرف اسے بادشاہ بننے کا حق ہے۔ مگر جارج بہت غریب تھا، اس کے پاس نہ تو راستے کے لیے کپڑے، نہ ہی جوتی اور نہ ہی پیسے تھے کہ وہ بادشاہ کے محل تک سفر کر سکتا۔ گاؤں کے سیدھے سادے لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا اور انہوں نے جارج کے لیے نئے کپڑے، جوتے اور راستے کے لیے کچھ پیسے جمع کیے۔ اگلے روز وہ سفر پر روانہ ہوا۔ جب جارج بادشاہ کے محل کے قریب پہنچا تو ابھی گیٹ کے پاس کھڑا ہی تھا کہ اس کی نظر ایک بھکاری پر پڑی جو سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور پاؤں سے ننگا تھا۔ جب جارج نے اسے دیکھا تو اس پر نہایت ترس آیا اور اس نے بھکاری سے پوچھا، محترم، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ غریب بھکاری نے کہا، جناب میری کچھ مدد کیجیے، دیکھیے میں کئی دن سے بھوکا ہوں، میرے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں اور نہ ہی میرے پاؤں میں جوتی اور شدید سردی کا موسم ہے، برائے مہربانی میری کچھ مدد کیجیے۔ جارج نے کہا، محترم تم دیکھ رہے ہو میں جو کپڑے اور جوتے پہنے ہوئے ہوں ان کے علاوہ میرے پاس کچھ پہننے کو نہیں، اس کے باوجود اگر تم واقعی میرے کپڑوں سے تبادلہ کرنا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں۔ اسی وقت جارج نے اپنے کپڑے اتار کر اسے پہنا دیے اور اس کے کپڑے خود پہن لیے اور اسے اپنے جوتے پہنا دیے۔ اب جارج نہایت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ اب میں غریب بھیکاری کے کپڑوں کے ساتھ کس طرح بادشاہ کے محل میں داخل ہو سکتا ہوں۔ بادشاہ کے سپاہی میرے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر مجھے محل کے پاس بھی نہیں جانے دیں گے۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر آج محل کے پاس خداوند یسوع مسیح کھڑا ہوتا اور مجھ سے میرے کپڑے اور جوتوں کا تقاضا کرتا تو کیا میں اسے یہ دینے سے انکار کرتا؟ بالکل نہیں۔ ابھی جارج اپنے ان خیالوں میں مگن تھا کہ ایک دربان نے آ کر اس سے آنے کی وجہ دریافت کی۔ پطرس نے اسے بتایا کہ وہ بادشاہ سے ملنے آیا ہے۔ دربان اسے اندر لے گیا اور اسے لے جا کر دیوان خانے میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ اسے ملنے کے لیے اندر آیا۔ جارج کو اپنے پھٹے پرانے کپڑوں پر شرم آ رہی تھی۔ بادشاہ اس کے بالکل قریب آیا اور اس نے اسے تھپکی دیتے ہوئے کہا، شاباش نوجوان، تم میرے بعد میری سلطنت کے وارث ہوگے۔ جارج یہ سن کر حیران ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے جارج سے کہا، جوان میری طرف دیکھو، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں وہی بھیکاری ہوں جو محل کے گیٹ پر کھڑا تھا۔ تم آزمائش پر پورے اترے ہو اور تمہارے دعوے سچے ہیں۔ میں واقعی دیکھ سکتا ہوں کہ تم خدا ترس اور انسان دوست شخص ہو۔ میں تمہیں اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بادشاہ نے اپنا تاج اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا اور اسے اپنے تخت پر بٹھا دیا۔ تو دیکھیں، جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں خداوند ان کی مدد کرتا ہے۔ تو ایک دوسرے کی مدد کیجیے اور خدا کی حضوری سے برکت پائے۔